انٹرنس سے اندر پیر رکھتے ہی تانیہ نے ڈرائننگ روم سے آتی آوازوں کو سنا۔ وہ وہیں رک گئی۔ اندر مریم کے مہمان آئے بیٹھے تھے۔ اندر سے آتی آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ عروسہ بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھی، مگر وہ اس وقت کسی میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لاؤنج کی سیڑھیاں ٹھیک ڈرائنگ روم کے سامنے تھیں، اور یہی سیڑھیاں اس زینے تک جاتی تھیں جس پر تانیہ کا کمرہ تھا۔ اب اگر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں تک آتی تو کھلے دروازے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ تانیہ نے کچھ سوچ کر دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ لان کا چکر کاٹ کر وہ قصر فاروقی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی۔ اب اس کے سامنے سیاہ ابنوس کا بے حد لمبا اور کافی چوڑا منقش دروازہ تھا، مگر اس دروازے کے دونوں پٹوں کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے تانیہ کو کچھ زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی تانیہ پر جیسے طلسم ہو شربا کا کوئی باب کھلا تھا۔ کم از کم تانیہ کو یہ جگہ کسی جادو نگری کی طرح ہی لگا کرتی تھی۔ قصر فاروقی کا یہ پورشن باقی گھر سے الگ تھلگ تھا اور تقریباً نا استعمال ہونے والا تھا۔ تانیہ نے ایک قدم اٹھایا اور وسیع ہال میں آ گئی۔ ہال کے دونوں جانب آمنے سامنے دو دروازے تھے۔ بائیں طرف کا دروازہ ڈائننگ روم میں کھلتا تھا جس کے ایک جانب کچن موجود تھا۔ ڈائننگ روم میں دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو راہداری سے جڑا تھا جس کے آگے لاؤنج تھا۔ دوسرا دائیں جانب کا دروازہ ایک لمبے کوریڈور میں پہنچتا جس کے آگے سٹنگ روم اور اس سے آگے لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں بائیں جانب اظہر فاروقی کا کمرہ اور اس کے ساتھ ہی لائبریری سے ملحق اسٹڈی تھی، جبکہ دائیں جانب رہائشی کمرے تھے، اور دائیں جانب سے ہی سیڑھیاں اوپر کے کوریڈور تک جاتی تھیں جہاں دونوں جانب کمروں کی قطاریں تھیں، یعنی اگر کوئی اس ہال کے ایک دروازے سے نکلتا تو پورے قصر فاروقی کا چکر کاٹ کر واپس یہیں آ پہنچتا۔ اس پورشن کی یہ انوکھی خصوصیت تھی کہ وہ بیک وقت گھر کے ہر حصے سے جڑا بھی تھا اور پورے گھر سے الگ بھی تھا۔ ہال کے داخلی دروازے کے سامنے دبیس قالین کا بڑا سا ٹکڑا تھا جس کے ساتھ رکھا لکڑی کا آرام دہ فرنیچر اسے نشست گاہ کا روپ دے رہا تھا۔ دائیں طرف کی دیوار پر بڑا سا آئینہ تھا جس پر آرٹ ورک کیا گیا تھا۔ آئینے کے نیچے ایک چھوٹی میز کے ساتھ دو کرسیاں تھیں، جبکہ ہال کی باقی دیواروں پر بھی کئی طرح کی پینٹنگز آویزاں تھیں، اور چھت سے بڑا سا جھومر لٹک رہا تھا۔ ناک کی سیدھ میں تھوڑا آگے جا کر سیڑھیاں تھیں جن کے بائیں جانب ایک اونچا لکڑی کا اسٹول تھا جس پر گھومنے والے ڈائلر کے ساتھ پرانی طرز کا فون رکھا تھا، مگر اس فون کا کنیکشن نکال دیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپری زینے کے سامنے ایک دروازہ تھا جس کے دونوں پٹوں سے لٹکتی زنجیر میں تالا لگا تھا۔ تانیہ نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ کمرہ اسٹور روم ہے۔ یہ جگہ اتنی کشادہ تھی کہ دروازے سے سیڑھیوں کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ زینے والے کمرے کی بالکنی عمارت کے سامنے کی طرف سے دائیں جانب کھلتی تھی۔ ویسے تانیہ کے لیے تو اسٹور روم میں بالکنی کی موجودگی کافی حیران کن تھی، جبکہ بالکنی میں بڑا سا لکڑی کا جھولا تھا اور چھت سے ونڈ چائمز لٹک رہے تھے جن کا مدر سنگیت چاندنی رات میں مبہوت کر دیا کرتا تھا۔ اور اضافی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بالکنی میں رکھے گملوں میں لگے پودے اور مارننگ گلوری کی خوبصورت بیل ہری بھری تھی، لیکن تانیہ نے کبھی کسی کو انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے کسی فرد سے تو پوچھنا ہی بیکار تھا، مگر نوکروں سے بھی ایک آدھ بار اس نے جاننا چاہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی اس کمرے میں نہیں گئے۔ اس ہال کے تمام دروازے، سیڑھیاں اور زینے کی ریلنگ، حد تو یہ ہے کہ تمام فرنیچر بھی منقش آبنوسی لکڑی کا تھا۔ یوں تو سارا قصر فاروقی ہی سفید سنگ مرمر سے بنا تھا، مگر سیاہ اور سفید کا یہ پرکشش امتزاج گھر کے اور کسی حصے میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی گھر کی رینوویشن تو ہوتی رہی، مگر اس حصے کو جان بوجھ کر ہاتھ نہیں لگایا گیا، یہاں وقت کو قید کر دیا گیا تھا۔ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو کر بائیں طرف کے دروازے سے گزر کر ڈائننگ روم میں آتے تانیہ کو محض چند سیکنڈ ہی لگے تھے، مگر اسے یوں لگا جیسے ایک عہد سے گزر آئی ہو۔ لاؤنج میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم سے آتی آواز پر دھیان دیا۔ وہ سب بدستور گپ شپ میں مصروف تھے۔ تانیہ اطمینان سے اظہر فاروقی کے کمرے تک آئی اور دستک دینے والی تھی کہ کسی نے کہا، "کرنل صاحب اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔" تانیہ نے مڑ کر بہادر کو دیکھا جو ڈرائنگ روم میں چائے لے کر جاتا اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ "کہاں گئے ہیں؟" اس نے پوچھا۔ "زمینوں پر گئے ہیں، کل شام تک آ جائیں گے۔" "آپ کو کچھ کام تھا تانیہ بی بی؟" "نہیں، تم جاؤ۔" تانیہ نے اسے جانے کو کہا، پھر خود ہی اسے آواز دے کر روک لیا۔ "بہادر!" "جی تانیہ بی بی۔" وہ روبوٹ کی طرح واپس مڑا۔ "جب مہمان چلے جائیں تو مجھے بتا دینا، میں دادا جان کے کمرے میں ہوں۔" "جی ٹھیک ہے۔" وہ کہہ کر چلا گیا تو تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی کھڑی رہی جیسے سوچ رہی ہو اب کیا کرے، پھر اس نے ہینڈ بیگ بیڈ پر ڈالا اور خود بھی جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گئی۔ وہ جس زاویے سے لیٹی تھی، آتش دان کے اوپر لگی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔
کرنے کو اور تو کچھ نہیں تھا، وہ یوں ہی اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر کسی 19-20 سال کی نوجوان لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھی۔ کشادہ پیشانی پر تھیکے آبرو کمان کی طرح کاٹدار تھے، بڑی بڑی سنہری مائل گلافی آنکھیں جن پر خمدار پلکوں کی گھنی جھالر تھی، ستواں ناک، گال سرخی مائل بھرے بھرے تھے، ہونٹ گداز اور ٹھوڑی قدرے باریک تھی۔ چہرے کی رنگت کندنی تھی، جس کے اطراف میں شہد جیسی رنگت والے سلکی لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، کانوں میں موتیوں کے آویزے لٹک رہے تھے اور کندھوں پر پڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بلا شبہ حسین تھی، مگر حسن بھی تو دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، یوں کہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو ذہن یوں ہڑبڑا کر جاگتا ہے جیسے نیند سے جاگا ہو، پھر جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کشش کھوتے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندھیاتے نہیں، باندھ لیتے ہیں، یوں کہ پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، ان کا اثر باقی رہتا ہے، اور جتنی بار وہ سامنے آئیں لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی انہی چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹتی، بالکل اسی طرح جیسے اب تانیہ کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھے گھنٹوں اس تصویر کو تکا کرتے تھے۔ ان کی محویت پر تانیہ کو حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب خود اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بالکل محو ہو چکی تھی، مگر اس کی محویت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھی تھی، مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے یہ چہرہ بہت مانوس لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ اس کا اس گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی کہ ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے، ان کے جواب جان پانا اتنا ہی مشکل۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا، ماما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس کے بارے میں جاننا ہے؟ وہ ایک دم گیس و غضب سے بولی۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دے، مگر ننھی سی بچی سہم کر ہاں میں سر ہلا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے جھپٹ کر اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا اور اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نورالہدیٰ نے مریم کو اس کی حرکت پر ڈانٹا اور کونے میں کھڑی دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آئے۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی، اور رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے لا یعنی آواز ہی نکل رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی کو گود میں اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ کتنی ہی دیر تک نورالہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگائے تھپکتے رہے۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے، کبھی اس کے مسلے گئے گالوں پر پیار کرتے۔ بہت دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی تھی، مگر اس کے ذہن میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دن بعد اظہر فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر والی لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کا خوف کچھ اور گہرا ہو گیا، پھر اس نے خوف کے مارے کبھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف تو ختم ہو گیا، مگر وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو، اس کا ذکر شجرے ممنوعہ ہے۔ پھر ایسے سوال کرنے کا کیا فائدہ جن کا جواب نہ ملے؟ یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں کسی لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کوفت سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر دادا جان کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی تھی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں، مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا تھا۔ دیکھوں تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیم دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔